نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ اور احادیث کے بے شمار مجموعے میں سے ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس آیت مبارکہ کا تعلق ایک ایمان والے کو جان بوجھ کر قتل کر دینے کے ساتھ ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی ایمان والے کو جان بوجھ کر قتل کر دیا تو اس کی سزا کے اندر اللہ رب العزت نے کوئی کفارہ، کوئی حد بیان نہیں فرمائی، بلکہ اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ فجزاؤہ جہنم، ایسے شخص کی سزا ہمیشہ کے لیے جہنم ہے کہ جس کے اندر وہ ہمیشہ رہے گا۔ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور ایسے شخص کے لیے اللہ رب العزت نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر زمین اور آسمان والے سارے کے سارے مل کر کسی ایک شخص کو قتل کرنا چاہیں اور اس کو قتل کر دیں تو ان کو اللہ رب العزت اوندے منہ جہنم میں ڈال دیں گے۔ واقعہ یہ ہوا کہ سریہ ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر موجود ایک شخص نے اپنی ذاتی بنا پر ایک شخص کو قتل کیا اور اس کے اونٹ اور مال کے اوپر قبضہ کر لیا۔ جب ایک مقام سقیہ پر سارے پہنچے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا کہ اس سقیے میں اس سریے کے اندر سے ایک شخص کو ناحق قتل کیا گیا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ قاتل آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میرے لیے مغفرت کی دعا فرما دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں تیرے لیے بخشش کی دعا نہیں کروں گا، اور اللہ رب العزت تجھے دنیا والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دے تاکہ آنے والی نسلوں میں، آنے والے لوگوں میں کوئی کسی کو ناحق قتل نہ کر سکے۔ پھر ایک موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس نے وفات پائی، اس کو زمین میں دفن کیا گیا تو زمین اس کو قبول نہیں کرتی تھی، باہر نکال کر پھینک دیا کرتی تھی۔ دوبارہ دفن کیا گیا، پھر باہر نکال کر پھینک دیا گیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے ایک ناحق قتل کیا تھا۔ زمین اپنے اندر بڑے سے بڑے گناہگار کو سمو لیتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے لیے اتنا عبرت بنا دیا ہے اس کو کہ اس کو زمین بھی قبول نہیں کرتی، لہٰذا اس کو دو پہاڑوں کے بیچ میں پھینک کر اس کے اوپر پتھر پھینک دیے جائیں اور اس کو دبا دیا جائے۔ یہ ایک اس شخص کے لیے تھا کہ جس نے ایمان والے کو قتل کیا اور ناحق قتل کر دینے کے بعد اپنے لیے مغفرت کی دعا بھی چاہی، لیکن پھر بھی اس کے ساتھ دنیا کے اندر یہ معاملہ ہوا۔ میں اور آپ جانتے ہیں کہ یہ 10 محرم الحرام جو آنے والا ہے، یہ محرم کا مہینہ، یہ نواسہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے، اور 10 محرم کو ان کی بڑی ہی مظلومانہ شہادت ہے اور درد مندانہ اور المناک سانحہ پیش آیا کہ جس کے اندر یزید کی بیعت کے خاطر ان کو ابن زیاد، عبید اللہ بن زیاد نے اپنے رفقا سمیت شہید کر دیا اور ان کو اس دنیا سے رخصت کیا، اور ان کے گھر والوں کو قیدی بنا کر عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے کر گئے اور پھر اس کے بعد یزید کی دربار میں بھی پیش کیا۔ یہ سارا کا سارا معاملہ کہ جن لوگوں نے ایک پاک ہستی کو قتل کیا، شہید کیا، اس کے اندر جتنے لوگ شریک تھے، چاہے عبید اللہ بن زیاد ہو، چاہے عمر بن سعید ہو، چاہے یہ ولید بن عقبہ ہو، چاہے جتنے بھی لوگوں نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہو، ان میں سے ہر ایک اس ناحق قتل کے اندر شریک تھا، اور
अपना अपना हिस्सा सबने डाला था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब एक ईमान वाले के लिए ये फैसला फरमाया है, तो फिर वो शख्स, वो जात कि जिसके लिए मेरे नबी ने फरमाया कि अना मिन हुसैन व हुसैन मिन्नी, कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। और फिर ये फरमाया कि अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह, कि हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। उनको शहीद करने वाला फिर कैसे इस दुनिया के अंदर बरी और मुआफी का हकदार हो सकता है? वो यकीनन काबिल सजा है और काबिल मजम्मत है कि ऐसे लोगों की मजम्मत की जाए और ताहयात दुनिया उन लोगों के किरदार के ऊपर उनकी किरदार कुशी की जाए कि ऐसे किरदार को किसी सूरत में बख्शा ना जाए। और हमेशा ही अपने आप को हक के साथ रखा जाए, हक का साथ देने वालों में रखा जाए, हक को ताकत देने वालों में शामिल रखा जाए। जिस तरीके से हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और खानवादा रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी कुर्बानी देकर यह वाकया पेश किया कि सारे के सारे मामले का पता था कि हमारे साथ ये हो जाएगा। इस तरीके का मामला करने वाले हैं ये बदबख्त लोग, अपनी अना से बाहर आने वाले नहीं हैं। यजीद के मामले को तो एक तरफ रखिए, ये उबैदुल्लाह बिन जियाद खुद ही आगे मामलात नहीं पहुंचाता था। जब हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनकी फौज से कहा कि भाई हमें आगे जाने दिया जाए, हम यजीद से खुद बात कर लेंगे, या हम जहां से आए हैं वहां हमें वापस जाने दिया जाए, या हमें किसी साहिल की तरफ भेज दिया जाए, हम अपनी जिंदगी गुजारेंगे, अपना गुजर बसर करेंगे। तो उसने उनकी इस बात को भी कबूल न किया और अपनी फौज को चढ़ाई करने का कहा और यकमुश्त 50 से ज्यादा खानवादा रसूल में से शहीद कर दिए गए। फिर जो बाकी बचे थे, औरतें, बच्चे और बीमार, और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनको भी दूसरे मरहले में शहीद कर दिया गया। और फिर जब उबैदुल्लाह बिन जियाद के दरबार में पहुंचे तो हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे ज़ैनुल आबिदीन अब्दुल्लाह बिन हुसैन, उनको जब इसने देखा कि एक नौजवान को छोड़ दिया गया है और इसको कत्ल और शहीद नहीं किया गया, तो उसने कहा कि ये तो जंग के खिलाफ है, जंग के अंदर बच्चे, बूढ़े और औरतों को छोड़ा जाता है, इस नौजवान को कैसे छोड़ दिया? उनको इसलिए शहीद नहीं किया गया था क्योंकि उन्होंने आगे बढ़कर चढ़ाई नहीं की थी और अपने ही खेमे में मौजूद थे और बीमारी की हालत में आराम फरमा रहे थे, इसलिए उनको छोड़ दिया गया था। उबैदुल्लाह बिन जियाद ने उनको देखकर कहा कि भाई इसको भी कत्ल कर देना चाहिए, शहीद कर देना चाहिए। और फिर हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सर मुबारक के साथ नाज़ेबा सलूक किया कि उनके सर के बालों को खंजर से हिलाया और कहा कि अबू अब्दुल्ला, तुम्हारे बाल सफेद हो गए हैं, तुम्हारे ऊपर बुढ़ापा तारी हो गया है। और खंजर से उनके होठ मुबारक को हाथ लगाते हुए कहा कि तुम्हारे दंदान को क्या हुआ है कि बड़े ज्यादा चमक रहे हैं। उसी मजलिस में मौजूद हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने कहा कि बदबख्त क्या करता है कि अपने बुरे अल्फाज अपने लिए सुनना चाहता है हमारी जबानों से, कि अपने हाथ और खंजर को उस जगह पर लगाता है जहां पर हमने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बोसे देते हुए देखा। फिर उसके बाद उसने जब ये हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे को शहीद करने का इरादा किया था, तो हजरत ज़ैनब ने उसको कहा कि बदबख्त, बीमारों के ऊपर भी अपनी तलवार को नहीं रोकता, बड़ी संगदिली का मुजाहरा करते हो। तो फिर उसने नरमी फरमाते हुए उसको छोड़ दिया और सारे के सारों को यजीद के दरबार में पेश किया और जब तक इसके पास रहे उनके साथ नरमी का मामला भी किया और उनको गुजर बसर की चीजें भी उनके पास दी गई। और फिर उसके बाद यजीद के दरबार में भी ये सारा का सारा मामला पहुंचा, लेकिन यजीद के दरबार के अंदर वो कवानीन, वो शवाहिद, वो ज़ाब्ते नहीं पहुंचे जिससे हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये साबित करते कि उनके साथ ज्यादती की गई है। कूफा वालों के वो खतूत जो 12,000 की तादाद में लिखे गए और उन्होंने उन खतूत के अंदर लिखा था कि हम सारे के सारे आपकी बेअत करेंगे, उन्होंने अहद शिकनी की, उन्होंने मुनाफकत की। उस मुनाफकत को जो साबित करना था वो मुनाफकत इस वजह से साबित ना हो पाई कि वो खतूत उन्होंने अपने कब्जे में लेकर उनको खत्म कर दिया। और इस तरीके से ये मजलूमाना शहादत और फिर यजीद का मर्तबा दुनिया के अंदर उसकी इमेज मजीद गिरती चली गई, जिस इमेज को बचाने के लिए वो मक्कतुल मुकर्रमा में हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे चढ़ाई नहीं कर रहा था,
کہ فرزندان اسلام حج ادا کرنے آ رہے ہیں، وہ امیج اس کا آخر کار خراب ہو کر رہا، اور دنیا آج تک یزید کو ظالم حکمرانوں میں شامل کرتی ہے اور بیکار ترین لوگوں میں شامل کرتی ہے، اور اس کے نام کے ساتھ کوئی اچھی نسبت نہیں رکھتے، اور اس کے نام کو اچھی نسبت سے بھی یاد نہیں کیا جاتا۔ کس وجہ سے؟ کہ اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا۔ اس موقع پر موجود حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ام سلمہ، جب ان لوگوں کو خبر پہنچی تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ حسن اور حسین جنت کے اندر دو میرے پھول ہیں۔ حضرت ام سلمہ نے فرمایا کہ لعنت ہو اللہ کی ان بدبختوں پر جنہوں نے نواز رسول کو اس دنیا سے رخصت کیا۔ پھر سارا کا سارا جو معاملہ کربلا کا ہوا وہ اس مظلومیت کی دردناک اور المناک داستان بیان کرتا ہے جو یزید نے اپنے ظالمانہ فعل کو کرتے ہوئے کیا، اور اپنے لاؤبالی پن کے اندر کیا، اور اپنے اندر بردباری نہ ہونے کی بنا پر کیا۔ یہ سارے کے سارے معاملے دیگر صحابہ کو بھی پیش آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی بعض لوگوں کی رائے تھی کہ بھائی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کرتے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی بعض صحابہ نے بیعت نہیں کی، لیکن انہوں نے ان کے ساتھ کوئی سختی نہیں برتی، اور اسی حالت کے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرامن رہتے ہوئے 20 سال دور حکومت اپنا پورا کیا۔ لیکن یزید کی نااہلی تھی کہ اس نے یہ بات برداشت نہیں کی کہ کیسے اس کی کوئی بیعت نہیں کرتا، اور اکابرین امت کو، اکابرین صحابہ کو شہید کیا اور اپنے نام کو داغدار کیا، اور ان کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کیا، جس کی بنا پر آج تک ذلیل اور ظالموں میں شمار کیا جا رہا ہے۔ میرے اور آپ کے لیے آج بھی یہی سبق ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی اور یزید کا ظالمانہ کردار میرے اور آپ کے سامنے روز روشن کی طرح آیا ہے۔ یہی حکومت اسی کی بنا پر ملک کے اندر افراتفری کی بنا پر انہوں نے یہ اقدام اٹھایا تھا کہ ملک کے اندر امن کی فضا قائم کرنی ہے، اور ایسے لوگوں کو اقتدار پر لانا ہے جو اقتدار کی اہلیت رکھنے والے ہوں۔ آج ہم بھی ایسے لوگوں کو آگے لے کر آتے ہیں جو اقتدار کی اہلیت نہیں رکھتے، نا اہل لوگ ہوتے ہیں جو ملک و ملت اور قوم کے لیے ناصور ثابت ہوتے ہیں، اور ملک و ملت اور قوم کو پسپائی کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ میرے اور آپ کے لیے آج یہی سبق ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو حق کی راہ پر رکھیں، حق کا ساتھ دیں، نہ حق لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو شمار نہ کروائیں، ورنہ حسینیت تو یہی ہے کہ اپنے آپ کو حق لوگوں میں شمار کرایا جائے، اور یزیدیت یہ ہے کہ اپنے آپ کو نااہل لوگوں کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ نعرہ یہی لگتا ہے کہ حسین کل بھی تھے اور آج بھی ہیں، یزید تھا اور حسین ہیں، ابھی بھی یہی وقت ہے کہ اگر ہم حق لوگوں کا ساتھ دیں گے تو ہمارے لیے بھی یہی ہوگا کہ ہمارا کردار زندہ رہے گا، اچھے الفاظ زندہ رہیں گے۔ لیکن اگر برے کردار کا ساتھ دیا تو پھر ہمارے برے الفاظ لوگوں کے درمیان شامل رہیں گے، اور برے الفاظوں کے درمیان ہم یاد رکھے جائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی حق بات کہنے کی اور حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام میں سے ہر ایک کو بھی حق بات کہنے کی، سننے کی اور حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم حاضرین کی حاضری کو قبول فرما۔ اللہ جو بات کہی اس کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ یا اللہ حق بات کو حق طریقے سے سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم قبلہ اول کی بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک کی امن کی اور سالمیت کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک کی سرحدات کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں یا اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جتنے برسر روزگار ہیں یا اللہ تمام کے روزگار میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔